اب میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ نورانی قاعدہ بھی آگے پڑھتے جائیں، ورنہ جو ہے بہت دیر ہو جائے گی۔ تو یہاں ہم نے پہلی تختی پڑھ لی تھی، آگے ہم نے الفاظ ظاہر ہے اسی طرح سے ہی پڑھنے ہیں، الف سے یہ لے کے یا تک اگر حروف یاد ہو جائیں اور مخارج سے ہو جائیں، اچھے طریقے سے ہو جائیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ مخارج تو کم سے کم اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو آگے تختی نمبر 2 ہے ہمارے پاس حروف مرکبات جنہیں کہتے ہیں، یعنی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، یہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ جوڑے ہوتے ہیں قرآن پاک میں، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو الفاظ کی پہچان تو یہاں کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس کے حرف کے نیچے 1 نقطہ ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، فلاں کے اوپر 3 نقطے ہیں، یا فلاں کے نیچے 3 نقطے ہیں، اور کون سا حرف خالی ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح جب جوڑنے ہوتے ہیں الفاظ تو ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ یہ الف ہے، آگے لام الف ہے، لام الف کیسے ہے کہ لام کی آدھی شکل ہے، اس کے ساتھ ایک الف لکھا ہوا ہے، تو لمبا سا جو ہم اس کو پھر بچوں کو پہچان کرواتے ہیں کہ یہ لام الف بنا ہوا ہے، تو اس کو ہم لام الف پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو تو یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے سے جانتے ہیں، آپ نے اپنا تلفظ صحیح کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ادائیگی صحیح کرنی ہے۔ اب یہ میں نے پوری تختی جو ہے مرکبات کی، یہ 3 صفحوں کی تھی، یہ یہاں پہ میں نے اسکرین شاٹ بھی بھیج دی ہیں، اور آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہوا ہے پارا، یعنی قاعدہ نورانی، تو آپ نے وہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے اسی طرح سے یاد کرنا ہے جیسے آپ نے مفردات کی تختی میں یاد کیا تھا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ الف لام الف لام الف، کرنا آپ نے یہ کہ دو حرفی الفاظ کو آپ نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور 3 حرفی الفاظ کو اپنے 3 الف کے برابر یعنی مد کی برابر لمبا کرنا ہے۔ آگے ہے با الف لام الف، اب دیکھیں میں لام کو زیادہ لمبا کر رہی ہوں کیونکہ یہ 3 حرفی الفاظ ہے، با کو ہم نے تھوڑا لمبا کیا۔ آگے ہے لام، پھر آگے ہے لام الف، پھر ہے لام ہا، لام الف، با لام با، یہاں پہ دیکھیں با لام با میں ہم نے با کو 1 الف کے برابر لمبا کیا، اینڈ پہ پھر با ہے، وہاں پہ بھی ہم نے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کیا، لیکن لام جو درمیان میں آیا تھا کیونکہ یہ 3 حرفی لفظ بنا ہوا ہے، اس لیے ہم نے اس کو زیادہ لمبا کیا کیونکہ 3 حرفی ہے۔ با لام با، کاف کاف، یہ بھی 3 حرفی ہیں۔ ظاہر کاف کی 2 دفعہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ کاف کو اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو قرآن پاک میں دونوں صورتوں میں جہاں پہ بھی اس شکل میں ہوگا تو وہ بھی کاف ہوگا، اس شکل میں ہوگا وہ بھی کاف ہوگا، یہ اس کو کش والا کاف کہتے ہیں، اس کی آواز موٹی نہیں ہوتی، دوسرا جو کاف 2 نقطوں والا ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے۔ کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف ثا، با تا ثا نون، یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف، باسین یاسین۔ اگر آپ کہتے ہیں سارا پڑھ دیتی ہوں، سمجھ تو آپ کو ویسے آ گئی ہوگی، لیکن چلے میں سارا جتنا پڑھا جا سکتا ہے میں پڑھ دیتی ہوں۔ نون خا، یا ہا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، نون کو لمبا کریں گے، سوری، نون با لام، با کو تو 1 الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے نا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون،
با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، جیم ہا خا، خا کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، جیم کو زیادہ لمبا کیا، 3 حرفی تھا، ہا تا، خا با، جیم تا، ہا تا، یا جیم با، با خا تا ہا، با تا، یا ہا، تا ہا، نون تا، ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال ذال، جیم دال، خا ذال، را زا، جیم را، خا زا، را زا، یا را، تا زا، سین شین، سین لام، شین لام، صاد غاد، طا ظا، صاد با، طابا، غاد الف، غا الف، عین غین، حمزہ عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین ذال، حمزہ حمزہ حمزہ۔ اب قرآن پاک میں کبھی الف کے اوپر حمزہ نظر آئے گا آپ کو، کبھی واؤ کے اوپر، کبھی یا کے اوپر، ان کو حمزہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے اگر الف کے اوپر نظر